نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي 4 ركعات إلى آخره۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، گزشتہ چوتھی محفل میں جمعہ کے دن تلاوت کی جانے والی جو مخصوص صورتیں اور اس کے فضائل تھے اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی اس 5ویں محفل اور 5ویں ایپیسوڈ میں جمعہ کے دن کا ایک عمل صلاۃ التسبیح کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صلاۃ یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ اور میننگ ہوتا ہے نماز، اور تسبیح چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور اس نماز میں بار بار ایک تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ ناظرین، قیامت تک آنے والے سارے جنات اور انسان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور وہ فضیلت کہ اس کے ذریعے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی ہدیہ اور قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کو 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ جب آپ اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول سے ہوئے بھی، جان بوجھ کر ہونے والے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، چھپ کر کیے ہوئے بھی اور کھلم کھلا کیے ہوئے بھی۔ اور وہ عمل اور وہ خدمت صلاۃ التسبیح ہے، جس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کرے، اور آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی بھر میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھ ہی لے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں اور دوسرے مبارک دنوں اور مبارک راتوں میں جیسے شب برات، شب قدر یا جمعہ کے دن یا رات میں اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، بس دل میں نیکی کا حصول اور نیکی کا شوق اور جذبہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس نماز کا فائدہ اور اس نماز کی برکت کہ اس کو پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کا آگے تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ کل انسانیت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں گے تو بھی مغفرت ہو جائے گی، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں گے تو بھی مغفرت ہو جائے گی، اسی طرح سمندر کی جھاگ، ستاروں کی تعداد سے زیادہ، اسی طرح قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے اس نماز کی برکت سے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام اس نماز کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث روزانہ ظہر کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور غموں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ یعنی اگر مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے یا اور کوئی ضرورت کے لیے پڑھے تو امید ہے کہ اس کو اس مقصد میں کامیابی ملے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تلقین کرنے کے بعد ان سے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْزَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ، تم اگر بالفرض یعنی مان لو کہ دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہوں گے تو بھی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ ناظرین، اب آگے یہ بھی بتا دے کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، دن رات جون سے وقت میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات جو کتابوں میں بیان کیے ہیں اس کو چھوڑ دے، جیسے سورج کے نکلنے کے وقت، جب سورج بالکل بیچ میں آ جائے یعنی زوال سے پہلے، سورج کے ڈوبنے کے وقت۔ اس کے علاوہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ سامعین، اب اس نماز کی نیت کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کے پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ آسان نیت ہے۔ اب اس نماز کا آسان طریقہ جو عبداللہ ابن مبارک کی روایت میں ملتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور قرات پڑھے، پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پھر سے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، پھر سجدے کے اٹھنے کے بعد جلسے کے اندر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، پھر جلسے کے بعد دوسرے سجدے میں جائے تو دوسرے سجدے میں بھی یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، تو کل ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑا ہوئے تو پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اس کے بعد آگے جو ترتیب بتائی اس کے مطابق جو ہے ہر مرتبہ تسبیح پڑھتا رہے، تو کل 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ ناظرین، اب اس نماز کے اندر قرات کے اندر جو سورت ہوتی ہے اس سورت کوئی متعین نہیں، جو سورت چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، اسی طرح سورہ اذا زلزلت، سورہ عادیات، سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ کافرون، سورہ نصر اور اخلاص، ان سورتوں میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، اگر بھول سے کسی رکن میں یہ تسبیح چھوٹ جائے یا رہ جائے تو آنے والے دوسرے رکن کے اندر باقی تسبیحات کو پورا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب نماز کے اندر اس تسبیح کو شمار کیسے کرے، کیسے گنے؟ تو قیام میں اسی طرح دوسرے ارکان جیسے رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ میں زبان سے بول کر گننے اور اسی طرح ہاتھ چھوڑ کر گننے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اس کا آسان طریقہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جس رکن میں ہاتھ کی انگلیاں جس عضو اور جس بھاگ کو پکڑے ہوئے ہو، بس یہ 5 انگلی کو ایک ایک کر کے پیچھے کی طرف تھوڑی سی دبا دے، اس میں آسانی بھی ہے اور گنتی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ناظرین دیکھ لیجئے یہ طریقہ، جیسے قیام کے اندر ہم نے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ کے اندر جو یہ انگلی سے یہ 5 انگلی ہے، تو ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کر یہ پیچھے کی طرف تھوڑا دبائے، پھر یہ انگلی اس کو پیچھے کی طرف تھوڑا دبائے، تیسری انگلی کو، اسی طرح چوتھی، 5ویں انگلی کو، اسی طرح جو ہے
قیام میں اس طرح ہو گیا، قوما کے اندر رکوع کے اندر گھٹنے پکڑے ہوئے ہو تو پیچھے کی طرف انگلی کو دباتا رہے، اسی طرح جلسہ کے اندر اور دونوں سجدے کے اندر انگلی کو پیچھے کی طرف دباتا رہے تو اس میں آسانی بھی ہو جائے گی اور گنتی بھی ہو جائے گی اور صلاۃ التسبیح کا عدد بھی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے کر دے جو رحمت اور مغفرت کے ایسے اعلانات کو سن کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا تھوڑا احساس نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.